اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین لعن علی قیام یوم الدین۔ دعا ہے پروردگار عالم فرش ازا کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور عطا فرما۔ بار الہ عزت والے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے۔ میرے اللہ کوئی بیمار ہے تو اسے شفاء کلی عطا فرما۔ میرے اللہ ملک کے حالات کو صحیح فرما۔ آخری دعا منگواتا ہوں میرے اللہ، ہم وارث کے ہوتے ہوئے بھی لاوارث ہیں، پردے والے وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں۔ اللہ اجازت ہے؟ مختصر سا وقت ہے، کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں آپ کو کامیاب بات سنا سکوں۔ میں آپ کو کم سمجھ کے نہیں پڑھوں گا، آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ مجھے اپنے آپ کو کم سمجھ کے مت سنیے گا۔ پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ حسین کس بادشاہ کو کہتے ہیں۔ پہلا جملہ، اور اسی جملے میں فیصلہ کروں گا کہ آپ نے مجھے سننا کتنا ہے۔ قبلہ حسین اس بادشاہ کو کہتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء اپنا ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے جس ہستی کو سلام کرے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ جو ہاتھ اٹھے، جی بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ حسین کس ہستی کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا 1,24,000 انبیاء قبلہ اپنا ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے جس ہستی کو سلام کریں اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ چلے رسول کے حوالے سے قرآن میں اللہ فرماتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میرا نبی قبلہ اپنی مرضی سے بولتا نہیں، یعنی اگر نبی کا کوئی فرمان ہے تو وہ قول ربی ہے۔ اب اسی رسول نے فرمایا ہے ھذا حسین فاعرفوہ۔ چلیں آپ توجہ فرمائیے گا، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ رسول نے فرمایا ھذا حسین فاعرفوہ، لوگوں یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ اب سوال کریں کہاں کہاں رسول نے یہ بات کہی ہے؟ رسول مدینے میں ہیں، حسین کو شانوں پہ بٹھا کے مدینے کی قبلہ پروفیسر صاحب مدینے کی گلیوں کا چکر لگا رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں لوگوں یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو، لوگوں یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ کبھی مدینے کی کسی گلی میں جاتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، اگر آپ نے حسینی کرنا ہے تو گھر میں چلے جائیں، گھر کی چار دیواری میں چلے جائیں، چادر در زہرا پہ چلے جائیں، وہاں جا کے تو حسین کا ذکر کریں۔ یہ گلیوں میں چوراہوں میں ذکر حسین کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ فیصل صاحب بعید نہیں کہ آواز رسول آئے کہ میں گلیوں میں چوراہوں میں حسین کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ کل 1400 سال کے بعد کوئی اعتراض کرے گا کہ گلیوں میں چوراہوں میں حسین کا ذکر نہ کرو، یہ کالے کپڑے پہننے والے یہ جو ذکر حسین کرتے ہیں یہ کافر ہیں، حسین کا ذکر نہ کرو۔ قبلہ رسول نے 1400 سال پہلے گلیوں چوراہوں میں ذکر حسین کر کے بتا دیا کہ گلیوں میں چوراہوں میں ذکر حسین کرنا بدعت نہیں، مجھ محمد کی سنت ہے۔ اللہ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ چلو تھوڑے لوگ بولے ہیں پھر بھی مولا سب کو سلامت رکھے۔ ذکر حسین کرنا بدعت نہیں، اگر کمر جی بدعت نہیں۔ رسول نے کیا فرمایا؟ مجھ محمد کی سنت ہے۔ رسول کا ہر عمل قولی فعلی تقریری جو بھی رسول کہہ دیں یا رسول کر کے دکھائیں یا رسول کے سامنے ہو رسول منع نہ کریں وہ سنت ہوتا ہے۔ چلیں ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، جو ابھی بھی خاموش ہیں میں چاہتا ہوں وہ بھی میرے ساتھ مل جائیں۔ رسول کا ہر فعل، رسول کا ہر عمل سنت ہے۔ چلیں ایک بات تو ہوگی کہ حسین اسے کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ نبی اپنا ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے جس کو سلام کریں قبلہ اسے حسین کہتے ہیں۔ ایک بات اور کرتے ہیں، قبلہ حسین اسے کہتے ہیں جو بنجر زمین کو معلّہ بنائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔
اللہ اکبر، بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ جو بنجر زمین کو، جی بہت شکریہ، جو بنجر زمین کو معلیٰ بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ اب آپ سوال کریں بنجر زمین کو معلیٰ کیسے؟ دو ہی معلیٰ ہے نا، یا عرش معلیٰ ہے، لے آپ کی مرضی ہے، یا عرش معلیٰ ہے یا کربلا معلیٰ ہے۔ اب یہ لفظ کیا ہے؟ چلیں وقت ہو رہا ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھا سکوں۔ دو لفظ ہیں، کرب و بلا، واو عطف ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں شان و شوکت، یہ لفظ واو ہٹ گیا، شان و شوکت بن گیا۔ ویسے عربی میں ہے کرب و بلا، ہم جب اس کو اکٹھا پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کرب و بلا۔ اس کا معنی یہ ہے دکھ کی جگہ، غم کی جگہ، رنجش کی جگہ، مصیبت کی جگہ۔ اور قبلہ اگر آپ تاریخ کربلا اٹھا کے دیکھیں تو تاریخ کی ہر کتاب سے لے کر قبلہ آیت اللہ حسین بخش جارہ تک ہر ایک نے لکھا کہ ہر نبی کربلا کی زمین سے گزرا ہے۔ اس کا مطلب ہے آدم کربلا سے گزرے ہیں، نوح کربلا سے گزرے ہیں، ابراہیم کربلا سے گزرے ہیں، موسیٰ کربلا سے گزرے ہیں، حتیٰ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا سے گزرے ہیں، رسول خدا کے مولا علی علیہ السلام کربلا سے گزرے ہیں۔ رسول جب مولا علی علیہ السلام جب سفین سے گزر رہے تھے تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین قتل ہوں گے۔ قبلہ پتہ چلا ہر نبی کربلا سے گزرا ہے اور ہر نبی اپنی امت سے یہی کہتا رہا یہ بڑی دکھ کی جگہ ہے، یہ بڑی رنجش کی جگہ ہے، یہ بڑی کرب کی جگہ ہے، یہاں سے جلدی جلدی گزر جاؤ۔ لیکن جب حسین یہاں پہ آئے، حسین نے 2 محرم کو عباس سے کہا عباس یہاں خیمے لگاؤ، یہ اسی کو ہم کربلا بنائیں گے، اسی کو معلیٰ بنائیں گے۔ قبلہ جب حسین نے یہ دعویٰ کیا تو زمین کربلا نے حسین سے کہا مولا یہاں بڑے بڑے نبی آئے ہیں، یہاں آدم آئے ہیں، یہاں نوح آئے ہیں، یہ دعویٰ کسی نبی نے نہیں کیا، آپ نے کیسے کیا؟ حسین نے زمین کربلا کی جانب دیکھا اور قبلہ دیکھ کے فرمایا زمین خاموش، مجھے اس بات کا جواب دے، بے شک بڑے بڑے نبی آئے ہیں لیکن کیا ان میں سے کسی کی ماں کا نام زہرا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی خاموشی کو میں سلام کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیا کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا سوائے حسین کے؟ حسین نے فرمایا میں زہرا کا بیٹا ہوں، علی کے لال کے علاوہ یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ قبلہ ہم اکثر اوقات کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہوتا ہے کچھ الفاظ ہم سے غلط ادا ہو جاتے ہیں، قبلہ اس کا تمسخر بنتا ہے کہ جی یہ بات تھی، اگلے بندے نے غلط کر دی، تو لوگوں نے کہا جی بات اصل کچھ اور تھی۔ تمسخر بنتا ہے بندہ کو غلط بات کسی مجمع میں کر دے، کسی محفل میں کر دے، کسی بزم میں کر دے۔ اب حسین کا کمال دیکھیں، قبلہ تاریخ کربلا یہ بتاتی ہے کہ کربلا دکھوں کا گھر ہے۔ پروفیسر صاحب کربلا دکھوں کا گھر ہے، جو کربلا جاتا ہے وہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ حسین کا معجزہ کیا ہے؟ پہلے جو کربلا جاتا تھا اس پہ مصیبت آتی تھی، قبلہ جس پہ مصیبت آتی ہے وہ کربلا چلا جاتا ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ مالک آپ کو سمجھ رہے، پہلے جس پہ، جی بہت شکریہ، پہلے جس پہ مصیبت آتی تھی وہ پہلے جو کربلا جاتا تھا اس پہ مصیبت آتی تھی، قبلہ اب جس پہ مصیبت آتی ہے وہ کربلا چلا جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ایک فکر اور عرض کرتا ہوں کہ حسین علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ قبلہ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ مجلس کرتے ہیں، حسین کی عزاداری کرتے ہیں، فرش عزا بچھاتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، کیا رکھا ہے ماتم میں، کیا رکھا ہے زنجیر زنی میں، کیا رکھا ہے جلوسوں میں؟ بہتر ہے کہ گھر بیٹھیں، قرآن پڑھیں، پڑھ کے بخشیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، بات بہت بڑی تھی کہ اب گھر بیٹھیں، کیا ضرورت ہے مجلس کرنے کی، کیا ضرورت ہے گلیوں میں جانے کی، کیا ضرورت ہے جلوس نکالنے کی؟ آپ گھر بیٹھیں، گھر بیٹھ کر قرآن پڑھیں اور پڑھ کے بخشیں۔ میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، اگر آپ کی خاموشی چپ ہو، اگر آپ کی خاموشی بات کرنے میں تبدیل ہو جائے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور آپ میرے ساتھ بول پڑیں۔ قبلہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مجلس کرنے کی کیا ضرورت ہے، گھر بیٹھے، گھر بیٹھ کر قرآن پڑھیں اور پڑھ کے بخشیں۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ قرآن پڑھتے کس کے لیے ہیں؟ قبلہ قرآن پڑھا کس کے لیے جاتا ہے؟ قبلہ تو تاریخ بتاتی ہے کہ قرآن پڑھتے اس کے لیے ہیں جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے۔ اللہ اکبر۔ جی بہت شکریہ۔
قرآن پڑھتے اس کے لیے ہیں جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے۔ قبلہ اس حسین کو تیرے اور میرے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کوئی مرے ہم اس کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، آپ کا کوئی مرے ہم اس کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، ہمارا کوئی مرے ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، آپ کا کوئی مرے تو ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن بڑا فرق ہے تم میں اور مجھ میں اور حسین میں۔ قبلہ اس حسین کو تیرے اور میرے قرآن کی ضرورت نہیں ہے جو سینہ کی نوک پر قرآن سنا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ قبلہ اس حسین کو تمہارے اور میرے قرآن کی ضرورت نہیں ہے جو سینہ کی نوک پر قرآن سنا رہا ہے۔ اور یہ زمانہ بڑا عجیب ہے کہ حسین کے نام پہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھ کے بخشو۔ تو سوال ہے کہ قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ پڑھنے کا مقصد ہے، ہر چیز کی کوئی وجہ ہے، ہر چیز کی کوئی علت ہے۔ اگر قرآن پڑھتے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ قبلہ قرآن پڑھنے کا مقصد ہے بخشش۔ توجہ آپ نے نہیں فرمائی۔ قرآن قبلہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے پروفیسر صاحب انگل قمر، قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کی بخشش ہے، کہ بخشش ہوگی تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو میرا ہاتھ جوڑ کے سوال ہے، اس حسین کے لیے تم بخشش کی بات کرتے ہو، بخشش کا مطلب جنت ہے، جنت کا مالک حسین ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ مالک آپ کو سمجھ، قبلہ بخشش کا مطلب جنت ہے، حسین جنت کا سردار ہے۔ بس مختصر سا وقت ہے، اللہ کرے وہ بی بی راضی ہو جائے جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی۔ صرف 2 جملے کہوں گا، اسی پہ ممبر چھوڑ دوں۔ آخری وقت تھا اللہ کے رسول کا، فنظر جبریل نازل ہوا۔ جبریل کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ کہہ رہا ہے ایک حصہ کفن تھا، کہ اللہ کہہ رہا ہے ایک حصہ آپ کا ہے، ایک حصہ علی کا ہے، ایک حصہ بطول کا ہے۔ اور میں تمہاری ماتم کا جملہ کہنے لگا ہوں۔ جبریل نے کہا ایک کفن آپ کا ہے، ایک کفن علی کا ہے، ایک کفن بطول کا ہے۔ جبریل نے کہا اللہ کہہ رہا ہے 2 کفن حسن کے ہیں، 2 کفن حسن کے ہیں۔ کہ لفظ آیا کہ بی بی چلتی چلتی بابا کے قریب کہا بابا آپ نے مجھے دے دیا ہے، علی کو دے دیا ہے، خود لے لیا ہے، حسن کو 2 دے دیے، کیا میرا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا؟ اس وقت رسول نے فرمایا زہرا کفن اسے دیتے ہیں جس سے کوئی غسل دے، نہ کوئی تیرے بیٹے کو غسل دینے والا، نہ کوئی تیرے بیٹے کو کفن دینے والا۔ کربلا میں حسین کا لاشا، اللہ اکبر۔ صرف ایک جملے کی اجازت مانگ رہا ہوں۔ کربلا میں حسین کا لاشا پڑا رہا، حسین کو کوئی نہ غسل دینے والا نہ کفن دینے والا۔ قبلہ مجھے ممبر کی قسم ہے 3 سال کے 4 سال کے حسین نے یہ فکر سنے، حسین نے سر سے امامہ اتارا، حسین نے رونا شروع کیا، حسین نے کہا کوئی مجھے غسل نہیں دیتا، کوئی مجھے کفن نہیں دیتا۔ قبلہ یہ حالت شام کی قیدر نے دیکھی، چلتی چلتی بھائی کے قریب آئی، کہا بھائی حسین رو مت، جب تیرے پاس کفن نہ ہوا تو بہن زینب تجھے چادر دے گی، جب تیرے پاس کفن نہ ہوا تو بہن زینب تجھے چادر دے گی۔ حسین نے کہا پھر دعا کر زینب، کہیں ایسا نہ ہو نہ تیرے پاس چادر ہو نہ میرے پاس کفن۔ لا لعنت اللہ علی قوم الظالمین والسلام اللذیذ